بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمزاد وہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دور سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کالج یونیفارم میں ملبوس، کتابیں سینے سے لگائے، بیگ کاندھے پر لٹکائے، ہنستی مسکراتی وہ روزانہ چھٹی کے وقت اس راستے سے گزرتی اور میں روز اس جگہ اس کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ نہ جانے کیا نام ہے اس کا، مگر وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ بس جب میں نے اس کو پہلی مرتبہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے علاقے میں، میری قوم میں خوبصورت عورتوں کی کمی ہے، مگر دل جس پر آ جائے، اور میرا دل اس پر پوری طرح آ چکا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس نے اچانک میری جانب دیکھا۔ میں آڑ میں ہو گیا، حالانکہ میں جانتا تھا میں جہاں ہوں وہ مجھ کو نہیں دیکھ پائے گی، مگر میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ ابھی وہ مجھے دیکھے، میرے بارے میں کچھ بھی جانے۔ مجھے مناسب وقت کا انتظار تھا۔ امی کہاں ہیں آپ؟ صبا نے گھر میں داخل ہوتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ کوثر ہاتھ پہنچتی ہوئی کچن سے نکل آئیں۔ آ گئی میں بیٹی۔ جی ہاں، آپ جلدی سے کھانا نکالیں، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ امی، رات کو میری دوست فرا کی سالگرہ ہے۔ صبا نے کھانے کی میز پر اطلاع دی۔ صبا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ تمہارے ابو تمہارا روز روز گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے تو تمہارا سارا گروپ شاپنگ کرنے نکلا ہوا تھا، کوثر نے کہا۔ کیا امی؟ صبا نے حسب معمول منہ بنا لیا۔ سب لڑکیاں ہی ہیں، ساتھ جائیں گے، ساتھ آ جائیں گے۔ میں کچھ نہیں جانتی، کوثر نے صفائی میں کہا۔ اپنے ابو سے خود اجازت لے لینا، ان کو تمہارا نہ تو روز روز باہر جانا پسند ہے، نہ اتنی رات کو گھر واپس آنا۔ ابو جی، میرے پیارے ابو جی، صبا پیچھے سے آ کر ان کے گلے سے لٹک گئی۔ اشفاق صاحب نے اخبار سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ جی، کوئی نئی فرمائش؟ ابو جی پر لاڈ میں کام کے وقت ہی کہا جاتا ہے۔ اوہ میرے پیارے ابو، اصل میں آج میری دوست فرا، وہی فرا یہاں آگے ہی تو رہتی ہے، صبا نے وضاحت کی، آج اس کی برتھ ڈے ہے، ہم سب فرینڈز انوائٹڈ ہیں۔ یہ بات ہے، اشفاق صاحب گویا ہوئے۔ جی، تو آپ سے جانے کی پرمیشن چاہیے اور تھوڑے سے پیسے گفٹ کے لیے، یعنی 1000 روپے بس۔ صبا نے بات ختم کی۔ اشفاق صاحب کوثر پر تو خوب گرجتے برستے تھے، مگر اکلوتی بیٹی کی ضد کے آگے ہار جاتے تھے۔ ایسا ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، مگر جلدی واپس آ جانا، حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، خاص طور پر جوان لڑکیوں کے لیے۔ آخری جملہ انہوں نے اپنے دل میں ہی کہا تھا۔ میں بے چینی سے شام کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے صبح اس کی گفتگو سن لی تھی، آج اس کو دعوت پر جانا تھا۔ میں اس کی سج دھج دیکھنے کو بے قرار تھا۔ آج سے پہلے میں نے ہمیشہ اس کو کالج کے سفید یونیفارم میں ہی دیکھا تھا، نہ جانے رنگ اس پر کیسے لگتے ہوں گے۔ میں بے چینی سے شام کا منتظر تھا۔ صبا، کوثر اس کو آوازیں دیتی اندر آئیں، مگر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی صبا کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ سیاہ جھلملاتے ہوئے لباس میں ملبوس صبا ان کی طرف مڑی۔ میکسی ہے مما جان۔ اور کیا؟ وہ اٹھلاتی۔ یہ تم لائی کہاں سے ہو؟ میکسی، جو کہ انتہائی گہرے گلے والی تھی، اس کے آستین غائب تھیں۔ اس دن جو شاپنگ کے لیے گئے تھے تو وہیں سے لائی تھی، صبا نے انتہائی بے نیازی سے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ تم یہ بےہودہ کپڑے پہن کر ہرگز گھر سے باہر نہیں نکلو گی، اگر تمہارے ابو نے دیکھ لیا تو۔ امی پلیز، ہر وقت ابو کا ڈراوا نہ دیا کریں، اس نے ماں کی بات کاٹ دی۔ اب آپ دونوں کے پرانے خیالات کی وجہ سے میں اپنے شوق بھی پورے نہ کروں؟ سب لڑکیاں ایسے ہی کپڑے پہن رہی ہیں۔ صبا اپنی دوستوں کے ساتھ گھر سے نکل گئی، اور اس کی کسی دوست نے بھی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ سب عام شلوار قمیض میں ملبوس تھیں۔ کوثر ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورتی رہ گئیں، مگر ان کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ صبا ان کی اکلوتی اولاد تھیں، لاڈ پیار نے اس کو بے حد بگاڑ دیا تھا، اور یہ انہی کی بے جا حمایت تھی جس کی وجہ سے اشفاق بھی اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ اپنا سارا غصہ وہ کوثر پر نکالا کرتے تھے۔ شکر ہے اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ کاش صبا جلدی گھر آ جائے اور اشفاق کی نظر پڑنے سے پہلے کپڑے بدل لے۔ انہوں نے دل میں دعا کی۔ کوثر کی دعا آج قبول نہ ہوئی۔
صبا نہ صرف بہت دیر سے لوٹی بلکہ دروازہ بھی اشفاق صاحب نے ہی کھولا۔ صبا کو دیکھ کر مارے رنج کے وہ کچھ بول ہی نہ سکے۔ صبا کو تو کوئی لحاظ ہی نہ تھا۔ ابو جانی سوری میں لیٹ ہو گئی بول کر وہ اٹھلاتی کمرے میں چلی گئی۔ کوثر دل میں ڈر ہی رہی تھی کہ نہ جانے کتنی جھاڑ پڑنے والی ہے، مگر خلاف توقع اشفاق بالکل خاموش تھے۔ کوثر جتنی جلدی ہو سکے صبا کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو۔ صبح ناشتے کے دوران انہوں نے کہا، میں جلد از جلد اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ وہ تو اپنی بات کہہ کر آفس روانہ ہو گئے، مگر کوثر دیر تک سوچتی رہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ حسین و کم عمر صبا کے لیے رشتوں کی کمی تھی، مگر وہ مڈل کلاس تھے۔ صبا جتنی حسین تھی اس سے کہیں اونچے اس کے خیالات تھے۔ وہ اکثر اوقات ماں کو بتاتی رہتی تھی کہ وہ بہت امیر پڑھے لکھے اور بے حد ہینڈسم لڑکے سے شادی کرے گی، اور اگر لڑکے میں ان میں سے کوئی بھی ایک خوبی بھی کم ہوئی تو پھر وہ ہرگز حامی نہیں بھرے گی۔ کوثر جانتی تھی کہ صبا ایسی ہی ہے، بے حد ضدی اور ہٹ دھرم۔ وہ آرام سے اپنے باپ کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی تھی۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں سے آئے گا ایسا مکمل رشتہ؟ مختلف سوالوں نے اسے گھیر لیا۔ جب سے صبا کو اس دن تیار سیاہ لباس میں جھلملاتے دیکھا تھا، میرا دل قابو میں نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے اس کے لیے بات کی۔ ہمارے ہاں باہر رشتے نہیں کیے جاتے تھے، مگر میری ضد، میری محبت کے آگے سب ہار گئے اور مجھے اجازت دے دی۔ اب میں شدت سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب میں اپنی محبت کو اصل میں پالوں، حاصل کر لوں۔ صبا دروازے کو دھاڑ سے کھول کر کوثر اندر داخل ہوئی۔ تم کو کوئی احساس ہے؟ اف، کیا ہے امی؟ کیا پرابلم ہو گئی ہے اب؟ وہ بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ پرابلم؟ تم کو نہیں پتا تمہارے ابو کی طبیعت کتنی خراب ہے، اور یہ دونوں وقت مل رہے ہیں، مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں، تم نے کتنی تیز گانے لگائے ہوئے ہیں۔ اف امی، ابو کو بخار ہی تو ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے بے نیازی دکھائی۔ اور یہ آج آپ کو ملانی بننے کا خیال کیوں آ گیا؟ صبا، کوثر کچھ بول ہی نہ سکی۔ تم کس قدر بدتمیز ہو گئی ہو۔ امی پلیز بور نہ کریں، جائیں ابو کے پاس جا کر بیٹھیں، وہ بیمار ہیں۔ بقول آپ کے آخری جملہ صبا نے آہستہ سے کہا، مگر کوثر نے سن لیا۔ خدا ہی تمہیں ہدایت دے۔ کوثر کمرے سے نکل آئیں۔ صبا نے میوزک آہستہ نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ کوثر کچھ بول ہی نہ سکی۔ گہری سرخ ساڑی میں ملبوس صبا بال کھولے، سرخ لپسٹک لگائے پری لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے داد چاہی۔ واہیات، انہوں نے جل کر کہا۔ سارا خاندان وہاں جمع ہوگا، کیا کہیں گے سب؟ ہمارا ایسا ماحول اور پھر اس طرح سارا پیٹ نظر آ رہا ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، صبا نے ٹھنگ کر کہا۔ اگر ساڑی نہیں باندھنے دیں گی تو میں جاؤں گی ہی نہیں۔ نہ جاؤ، زیادہ بہتر ہے، کوثر نے جل کر کہا۔ اس حلیے میں تمہیں لے جا کر باتیں سننے سے بہتر ہے کہ تم گھر پر ہی رہو۔ تمہارے ابو تو میری جان ہی نکال لیں گے، پہلے ہی وہ تمہاری حرکتوں پر کڑھتے رہتے ہیں۔ امی ایک بات کہوں، مجھے لگنے لگا ہے کہ آپ مجھ سے جلتی ہیں۔ میں اس قدر حسین، لمبی، گوری، ہر کوئی کہنے لگا ہے کہ میں آپ دونوں کی اولاد نہیں لگتی ہوں، جب بھی آپ بہانے سے مجھ کو تیار ہونے سے روکنے لگی ہیں۔ صبا مذاق ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ کوثر آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ ان سے کوئی جواب تک نہ بن پڑا۔ صبا اس حد پر آ چکی تھی، ان کو اندازہ نہیں تھا۔ اپنے شدید حسن کے احساس نے اس کو جیسے بانس پر چڑھا دیا تھا۔ کوثر اور اشفاق اس دن واقعی میں صبا کو گھر پر چھوڑ گئے۔ کوثر نے تو اس سے بات تک نہ کی، بس آہستگی سے دروازہ بند کرنے کا کہہ دیا۔ صبا جیسے غصے میں آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت رخسار اس کی ساڑی کے ہم رنگ ہو رہے تھے۔ خاندان کی اس شادی کا وہ کب سے انتظار کر رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہے ان کپڑوں میں؟ ٹی وی پر، فلموں میں تو ساری لڑکیاں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں۔ ان کی مائیں تو ان کو کچھ نہیں کہتی ہیں۔ امی سچ میں مجھ سے جلنے لگی ہیں۔ کم عمر دماغ کی رسائی بس یہیں تک تھی۔ وہ پیر چٹکتے ہوئے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اپنے عکس پر نظر پڑتے ہی جیسے اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ لال سرخ ساڑی، سلیو لیس بلاؤز جس میں سے آدھا پیٹ چمک رہا تھا، کالے گھنے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، گہری سرخ لپسٹک اس سے اپنے ہی اوپر سے نظر نہ ہٹائی گئی۔ امی ابو کو تو رات دیر ہو جائے گی۔ آتے آتے وہ سوچنے لگی
کیا کروں، چلو فرا کی طرف چلتی ہوں، آخر اتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں، کسی سے تو داد وصول کروں۔ ڈھیر سارا پرفیوم اپنے اوپر سپرے کر کے وہ اسی حلیے میں باہر نکل آئی۔ میری سانسوں نے کسی تیز ترین خوشبو کو محسوس کر لیا اور میری آنکھیں پوری کھل گئیں۔ میں نے سامنے دیکھا، وہ بالکل وہی اکیلی، تنہا، اٹھلا کر چلتی، لمبے کھلے بال، کھلا آسمان، ستاروں تلے تیز خوشبو، سرخ رنگ۔ یہ تمام چیزیں مجھے کتنی متوجہ کرتی ہیں۔ وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، دیوانہ کر رہی تھی، بے بس کر رہی تھی۔ میں بے ساختہ اس کی طرف جھکا اور صبح کو نہ تو رات کے اندھیرے سے کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا اور نہ اپنے اکیلے پن سے۔ جوانی ویسے ہی بہت بے خوف ہوتی ہے۔ چند گلیوں کے پار ہی تو ہے فرح کا گھر۔ اس نے سوچا تھا امی ابو کے آنے سے پہلے ہی لوٹ آؤں گی، اور اگر دیر ہو بھی گئی تو میری بلا سے، آخر کیوں چھوڑ کر گئے مجھے۔ بدتمیزی سے سوچتے ہوئے اچانک اس کی نظر راستے میں پڑے پرانے برگد کے درخت پر پڑ گئی اور اس کے گلے سے بھیانک چیخ برآمد ہوئی۔ میں نے اس کو آرام سے چند لمحوں میں اوپر کھینچ لیا۔ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ، کوئی حصار نہ تھا جو مجھے روک سکتا۔ پراسرار میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا، اس درخت پر، اس قدیم پراسرار برگد کے درخت پر جہاں میرا گھر ہے۔ اس کی ہر شاخ پر کوئی نہ کوئی آباد ہے، میرے خاندان کا، میری قوم کا۔ اب آپ سمجھے نا میں کون ہوں؟ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی کہانی پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ایسی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔